دور کسی جنگل میں لکشمی چڑیا اپنے ننھے ننھے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ جنگل میں کئی دنوں سے خطرناک بارش ہو رہی تھی، اس وجہ سے ٹھنڈ کا ماحول بھی بن چکا تھا۔ اس لیے لکشمی چڑیا اپنے بچوں کے لیے خوراک لینے نہیں جا سکتی تھی۔ ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ ہاں مما، مجھے بھی بھوک لگی ہے، میں بھی کھاؤں گی، مجھے بھی کھانے کو دو مما۔ میں کیا کروں میرے بچوں، باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، ایسے میں تمہارے لیے خوراک میں کہاں سے لاؤں؟ مما، میرا پیٹ بڑا زور سے دکھ رہا ہے، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ اب میں کیا کروں، اتنی بارش میں باہر کیسے جاؤں؟ لیکن مجھے اپنے بچوں کے لیے باہر جانا ہی ہوگا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ بچوں، آپ سب یہیں پر رکو، میں جاتی ہوں باہر اور کہیں خوراک کی تلاش کرتی ہوں۔ اور وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہیں اور خوراک کی تلاش میں دور پہاڑوں میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ اسے تو اپنے بھوکے بچوں کے لیے خوراک لانا لازمی تھا۔ کالو بھیا، میرے بچے بھوکے ہیں، وہ بارش کی وجہ سے خوراک نہ لا سکے، اس لیے آپ مجھے تھوڑا سا خوراک کے لیے کچھ دے دیں۔ کمزور چڑیا، بھاگ یہاں سے، تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں کچھ خوراک کے لیے دے دوں گی، اور وہ بھی اس برساتی دنوں میں؟ اور کالو جی چلو اندر، اس چڑیا کی تو عادت ہے مانگنے کی۔ گورے، میں اس تیز بارش میں خوراک کے لیے باہر نہیں جا سکی، خدا کے لیے مجھے تھوڑا سا خوراک کا سامان ادھار دے دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں، ان پر رحم کرو۔ چھوٹی چڑیا، یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، جاؤ یہاں سے، ہم نہیں دیں گے تمہیں اپنا خوراک۔ کالو بھیا، میرے کوکو کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے میں خوراک کا سامان جمع نہیں کروا پائی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ چڑیا، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو اور جاؤ یہاں سے، سارا موڈ ہی تم نے خراب کر دیا۔ لکشمی چڑیا کو اپنے حالت پر رونا آ جاتا ہے اور وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہیں اور خوراک کی تلاش میں دور پہاڑوں میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ اسے تو اپنے بھوکے بچوں کے لیے خوراک لانا لازمی تھا۔ بڑے بھیا، مما کب آئیں گی؟ بھوک کی وجہ سے اب چکر آ رہے ہیں ہمیں۔ چھوٹے، بس کچھ ہی دیر میں مما ہمارے لیے خوراک کا سامان لے کر آتی ہی ہوں گی، یہ لو بارش کا پانی پی لو۔ بارش تو بڑھتی جا رہی تھی، آسمان میں تیز بجلی بھی چمک رہی تھی۔ اب تو بچوں کو بھوک کے ساتھ ساتھ ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ وہ تینوں بچے ایک دوسرے سے چپک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر مما چڑیا پورے جی جان سے اڑے جا رہی تھی۔ اے اللہ، میرے بچے گھونسلے میں اکیلے ہیں، ان پر اپنا سایہ بنائے رکھنا، وہ ابھی بہت چھوٹے ہیں، میرے بنا وہ ڈر رہے ہوں گے۔ اس طرح سے لکشمی چڑیا بھی بہت دکھی تھی اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ تبھی بارش کے ساتھ ساتھ ایک بڑا طوفان بھی آ جاتا ہے اور چڑیا کا گھونسلہ اڑا لے جاتا ہے۔ تینوں بچے جیسے تیسے اپنے جان بچا کر ایک ڈھالی پر بیٹھ جاتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک بادل جو کافی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ بچوں کے پاس آ جاتا ہے۔ کیا ہوا ہے بچوں؟ میں آپ کو کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ اس بارش میں بھیگ رہے ہوں، کیا آپ کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی؟ بادل بھیا، ہمیں ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے اور بھوک بھی، اور ہمارا گھر بھی تیز ہوا میں اڑ گیا ہے، اور ہمارے مما بھی نہیں ہیں۔ رو مت بچوں، چپ ہو جاؤ، آپ کی مما کہاں گئی ہوئی ہیں؟ بادل بھیا، مما ہمارے لیے کچھ خوراک کا سامان لینے گئی ہوئی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی، کیا آپ ہمارے مما کو ہمارے پاس لا سکتے ہو؟ ارے یہ چھوٹے بچے تو بہت دکھی ہیں، مجھے ان کی مما کو ڈھونڈ کر لانا ہی ہوگا۔ ایسے سوچ کر بادل تینوں بچوں کو اپنے اوپر بٹھاتا ہے اور ایک بڑے پیڑ کے کھوکھل میں پہنچا دیتا ہے۔ بچوں، گھبراؤ نہیں، آرام سے یہی بیٹھو، میں ابھی جا کر آپ کے مما کو ڈھونڈ کر لاتی ہوں، اور یہاں سے کہیں بھی جانا مت۔ ایسے بچوں کو سمجھا کر بادل لکشمی چڑیا کو ڈھونڈنے نکل جاتی ہیں اور اپنے ایک ساتھی سے پوچھتی ہیں، کھالے بادل جی، آپ کافی وقت سے بڑے جنگل میں برس رہے ہو، کیا آپ نے ایک چھوٹی چڑیا کو دیکھا ہے؟ وہ خوراک کی تلاش میں اپنے بچوں سے بہت دور چلی گئی ہیں، میں اسے ہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہاں چھوٹے بادل، پہاڑوں پر میں نے ایک چھوٹے چڑیا کو دیکھا تھا،
وہ بہت دکھی تھی اور دانا بھی کھوج رہی تھی۔ شاید وہی ان بچوں کی ماں ہوگی۔ آپ کا شکریہ کالے بادل جی، اب میں پہاڑوں کی طرف جاتا ہوں۔ پھر وہ چھوٹا بادل پہاڑوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسے لکشمی چڑیا دکھ جاتی ہے اور وہ تیزی سے اس کے پاس جاتا ہے۔ چھوٹی چڑیا، آپ یہاں ہو اور جنگل میں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اکیلے ہیں۔ تیز ہوا میں آپ کا گھونسلہ بھی اڑ گیا ہے اور تمہارے بچے بہت رو رہے ہیں۔ بادل بھیا میرے بچے محفوظ تو ہیں نا؟ انہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ نہیں، اب تو وہ تینوں ایک بڑے پیڑ کی کھوکھل میں محفوظ ہیں۔ وہ تو اچھا ہوا میں نے انہیں دیکھ لیا، ورنہ بارش میں بھیگتے رہتے بیچارے۔ جلدی سے مجھے اپنے بچوں کے پاس لے چلو، میں اس تیز بارش میں اڑ اڑ کر تک چکی ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ پھر بادل لکشمی چڑیا کو اپنے اوپر بٹھا کر اڑنے لگتا ہے۔ راستے میں بادل کی نظر بانسوں کی ایک جنگل پر پڑتی ہے اور وہ لکشمی چڑیا سے کہتا ہے، چھوٹی چڑیا، آپ کا گھونسلہ بھی اب نہیں رہا، تو کیوں نہ آپ ان بانسوں کا گھر بنا لو؟ چاہے تو کتنی بھی تیز طوفان کیوں نہ آئے، بانسوں کا گھر نہیں ٹوٹتا، بہت مضبوط بنتا ہے بانسوں کا گھر۔ ہاں بادل بھیا، مجھے پتا ہے، لیکن میں یہاں اتنے سارے بانس کیسے لے جا پاؤں گی؟ جنگل تو بہت دور ہے میرے گھر سے۔ چڑیا، میں بہت وزن اٹھا سکتا ہوں اپنے اوپر، اور اس وقت تو میں ویسے ہی خالی ہوں، تو آپ یہ بانس میرے اوپر رکھ کر لے چلیں۔ پھر بادل لکشمی کو بانسوں کے جنگل اتار دیتا ہے اور لکشمی چڑیا بادل کے اوپر ڈھیر سارے بانس رکھ لیتے ہیں۔ بانس لے کر وہ پھر سے اڑتے ہیں۔ بادل اس کو اس کھوکھل پیڑ پر لے جاتا ہے۔ مما آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں گئی تھی؟ ہمیں آپ کے بنا بہت ڈر لگا، کبھی بھی ہمیں اکیلا چھوڑ کر مت جانا۔ ہاں میرے بچوں، اب میں تمہیں کبھی بھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ پھر لکشمی چڑیا اپنے بچوں کو دانا کھلاتے ہیں۔ بادل بچوں کو اپنے مما کے ساتھ دیکھ کر بہت خوش تھا۔ سچ میں مجھے ایسی خوشی پہلے کہیں نہیں ملی جو آج بچوں کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ بادل بھیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ میرے بچوں کو نہیں دیکھتے تو وہ اس بارش میں ٹھنڈ سے مر جاتے۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، اور آپ ہی کی وجہ سے میں بھینسوں کا مضبوط گھر بھی بنا پاؤں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پھر وہ چھوٹا بادل وہاں سے خوشی خوشی چلا جاتا ہے۔ بارش رک جاتی ہے اور لکشمی چڑیا بانسوں سے اپنے لیے ایک چھوٹا سا مضبوط گھر بنا لیتے ہیں، جس میں لکشمی کے بچے محفوظ رہتے ہیں۔ اب مما چڑیا کا گھر ٹوٹنے کا خدشہ بھی ختم ہو چکا تھا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر میں رہنے لگتے ہیں۔